الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم آج کا عنوان جو ہے تو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے ہے، یعنی الصراط المستقیم امت محمدیہ صلی صاحب السلام کے حوالے سے صراط المستقیم کے بارے میں بحث جو ہے یا ہمارے لیے پرانی معلومات جو ہے اس کے کئی درجات لیول، ان میں سے ایک درجہ انبیاء صالحین کے حوالے سے ہے اور دوسرا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہماری بحث ہے ایک آپ کی ذات کے حوالے سے ہے اور ایک امت کے حوالے سے. اور امت کا جو حوالہ ہے وہ ہم سے زیادہ براہ راست تعلق رکھتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک اجابت اور امت دعوت دونوں میں شامل ہے. تو اس حوالے سے ہم اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کوشش ہوگی کہ تکمیلی حوالے سے ہو. تو ہم آغاز کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے ہیں، جو رحمان ہیں، جو رحیم ہیں اور جو جزا و سزا کے دین کے مقاصد عمل کے واحد نبی کے ہے. ان صفات سے متصف مولا نعبد، ہم صرف آپ ہی کی غلامی کریں گے کرتے ہیں، وإياك نستعين، اور آپ کے غلام بننے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور آئیں گی ان کو دور کرنے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے، ان سے نجات پانے کے لیے آپ ہی سے مدد طلب کریں گے. آپ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا حاجت اور ان سے پکار نہیں کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم، یہ جو غلامی کا راستہ ہے، آپ کو غلام بن کر رہنا ہے، اس کا جو راستہ ہے، وے آف لائف ہے، چاہے حیات ہے، اس پہ ہمیں چلائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم، آپ ہمیں اس استقامت والے پختہ اور پائیدار راستے پر چلائے رکھیں. یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے، اور جن پر آپ نے انعامات کیے انہی کا وصف ہے منفی حوالے سے غیر المغضوب علیہم. یہ ان سے مختلف ہے، انعام یافتہ جماعت ان سے مختلف ہے کہ جو غضب کی زد میں آ گئے، اور یہ انعام یافتہ جماعت ان سے بھی مختلف ہے، ان سے بھی الگ ہے، الگ اور دلی کہ جنہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا. تو آج ہم اس کا محترم صراط المستقیم کیا ہے، اس میں ایک بنیادی بات، صراط المستقیم دراصل اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اللہ کی غلامی کو اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھنا، یہی دراصل صراط المستقیم. صراط المستقیم کیا ہے؟ عبودیت مولا کائنات، کائنات کا جو واحد مالک ہے اللہ، اس کا عبد بننا جو ہے، غلام بننا جو ہے، اس کا سلیو بننا جو ہے، اپنے اختیار ارادہ کو اس کے لیے، اس کی منشا اور مرضی کو چاہنے کے لیے قربان کر دینا، یہی دراصل صراط المستقیم. اس ضمن میں استقرار کے طور پر بہت سی آیات ہیں، لیکن ہم ایک اپنے سے جو متعلق مسئلہ ہے یہ سورہ مریم
369 صفحہ ہے اس کا مطلب 369 صفحہ سورہ مریم آیت نمبر 36 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا کلائمیکس یا نقطۂ کمال کیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم سے امت سے لوگوں سے یوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ کی ذات ربی و ربکم وہ نشو نما کرنے والی ہے پرورش کرنے والی ہے مالک ہے. رب کے تمام معنی مالک ہے پرورش کرنے والا ہے نشو نما کرنے والا ہے حفاظت و نگہداشت کرنے والا ہے میری وہ ربکم اور ہے میری امت تمہارا بھی رب نشو نما کرنے والا پرورش کرنے والا رب مالک تمہارا بھی ہوئی. اور حکیم شاہ کا محترم فَاعْبُدُوهُ بس اسی ایک اللہ کے عبد بنو غلام بنو اسی کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو. آگے کا محترم آزاد صراط مستقیم. اب آزاد کا جو مشاملہ ہے وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ان اللہ آزاد صراط مستقیم جو میرا اور تمہارا رب ہے اسی کے غلام بنو. بس یہی راستہ صراط مستقیم. یعنی صراط مستقیم کیا ہے ایک اللہ کا بن جانا اپنے اختیار و ارادہ کو اس کے لیے اس کی رضا چاہنے کے لیے چھوڑ یہ صراط مستقیم ہے. اور اسی کا ہم اعلان کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد درکم صراط مستقیم پر گامزن ہے اور اہدنا الصراط المستقیم اس راستے پر چلتے رہنے کا اقرار اور اعلان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے استعانت کرنی. تو صراط مستقیم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد کرنا. اور عبد کرنے کا تو یہ جو مقام یا مرحلہ یا راستہ ہے اس کا محترم اس ضمن میں دو مقام اور دیکھتے ہیں کہ اس کی مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات کا حل کیا ہے. اس میں 317 صفحہ ہوگا سورہ الحجر. سورہ الحجر یہ 317 صفحہ سورہ الحجر نیچے سے 34 صفحہ آیت نمبر 41. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت 41 سورہ الحجر 317 صفحہ قال هذا صراط علی مستقیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے راستہ آزاد. اشارہ فرمایا یہ راستہ صراط راستہ کیا ہے علی مستقیم. علیہ کا معنی ہے میرے اوپر. یعنی اس صراط مستقیم کا بتانا پہنچانا اس کی نشاندہی کرنا اس کے بارے میں آگاہی و علم دینا علیہ ہی میری ذمہ داری. یعنی صراط مستقیم کو معین اور معروف انداز میں انسانیت کو بتانا یہ اللہ تعالیٰ نے علیہ یعنی اٹ از obligatory upon me. یہ لاؤ کائنات کے مالک ہونے کے ناطے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں مخلوق کو بتاؤں کہ ان کے لیے صحیح راستہ صحیح مقبول ہے صحیح رویہ ایٹیٹیوڈ اس کائنات میں کیا ہونا چاہیے. تو ہاضا صراط علیہ مستقیم یہ ہے وہ راستہ جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور یہ راستہ سیدھا ہے. اب اس قیمت کے رفتار محترم یہ ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلی آیت کو لیں
لیکن پچھلی آیت کا ربط قائم کرنے کے لیے ہم ذرا پیچھے جانے پر مجبور ہیں. ہم اس راستے پر جو اللہ کی طرف پہنچنے والا راستہ ہے، پہنچانے والا راستہ ہے، اس پہ شیطان بیٹھ ہے. 183 صفحہ آیت نمبر 16 اور 17 سورہ الاعراف. فرمایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو شیطان نے جب یہ جان لیا کہ اللہ کے لیے راستہ صحیح راستہ یہ ہے، تو پھر وہ یوں گویا ہوا، یوں اس نے کہا رب قال، کہا شیطان نے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ نے مجھے ہلاک کر دیا. ابلیس نمائندہ ہے اس کا محترم قرآن میں پری ڈٹرمنیشن، یعنی اس عقیدہ جبر کا نمائندہ کون ہے قرآن میں؟ ابلیس. دیکھیے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوتی ہے، ابلیس سے بھی. آدم سے جب پوچھا گیا کہ آدم ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو قبول کیا، اس یعنی کنفیشن کو، اعتراف کو راستہ کھول دیا، آگے سے بھی مقام بڑھ گیا. ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ اے ابلیس دوری کو نافرمانی کی، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، میں کہاں وہ تم کرنے والا، آپ نے مجھے ہلاک کیا، آپ نے کوئی سکون، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، آپ کی منفی اور مرضی کی طرح کیسے ہو سکتا تھا؟ تو گمراہ آپ نے مجھے کیا ہے، ہلاک آپ نے مجھے کیا ہے، بس اس کا میں انتقام لوں. اور انتقام کیا لے گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ضرور بضرور میں بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ یعنی میں دھرنا مار کر بیٹھ جاؤں گا. جس طرح راستہ ہوتا ہے نا، تو راستے کے بعد نقب دار ڈاکو لا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کوئی اس راستے پر گزرے گا اسے لوٹ لیں گے. تو فرمایا لَأَقْعُدَنَّ میں بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے. کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس پر میں آپ ڈیرے ڈالوں گا. اور تیرے راستے پر جب لوگ چلنا شروع کر دیں گے تو میں ان کو پھر بہکاؤں گا. کس طرح؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ وہ اس نے کہا ضرور پر ضرور آؤں گا میں ان کے سامنے من بین ایدیہم، یعنی ان لفظی ترجمہ تو ہے ان کے آگے سے. مراد یہ ہے کہ میں ان کو مستقبل کا خوف دلاؤں گا. یہ راستہ بڑا مشکل ہے، اس پر چلو گے تو مستقبل میں چرائیاں ہوں گی، بال بچے مر جائیں گے، دشمن یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اگر نیک بنے، حلال پہ چلے، روٹی کہاں سے کھاؤ گے، مستقبل تاریخ ہو جائے گا تمہاری آل اولاد کا. تو میں مستقبل کے سہانے خاص یا مستقبل کے حوالے سے، آنے والی نسلوں کے حوالے سے ان کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا. پھر فرمایا وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کو بتاؤں گا کہ اگر تم اس راستے پر چلے تو تمہاری آنے والی تو ہے وہ اس وقت موجود ہے. ماضی کے حوالے سے جو تم اولاد پیدا کر چکے ہو، کاروبار چلا چکے ہو، اور تمہارا ماضی ہے وہ سارے کا سارا ماضی میں کیے ہوئے کارنامے، کام، باپ دادا، وہ سارے کا سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا. اس لیے اس راستے پر نہ چلو. آگے فرمایا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور نیکوں کے سامنے میں نیکوں کے روپ میں آؤں گا. ایمان جمی، یعنی نیکوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بدی کا روپ نہیں دھارے گا.
نیکوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ نیک بن کر آتا، نیکی کا روپ دھارتا ہے، فضائل یعنی بڑے اچھے عبادے اور بڑے اچھے نعرے، بڑا اچھا سلوگن، بڑی اچھی شکل صورت، اور اندر شیطنت۔ وعن ایمانہم، اور میں آؤں گا چڑھائی کروں گا ان کے اوپر اس حوالے سے یمین، یعنی اچھی اچھی چیزوں کے حوالے سے، وعن شمائلہم، اور بروں پر برائی کے حوالے سے۔ شمائل ذات الشمال، کہ جو برائی کے طالب ہوں گے ان کو برائی کے راستے پر اور زیادہ پختہ کروں گا، اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہ پائیں گے آپ ان ابنائے آدم کی اکثریت کو اپنا شکر گزار۔ گویا کہ صراط مستقیم پر رکھتا محترم دائیں بائیں چاروں طرف شیاطین نے قبضہ کی۔ ان تمام شیاطین کے یہ ہتھ کنڈے، ان ہتھ کنڈوں کو کراس کر کے، ان بیریئر کو، رکاوٹوں کو کراس کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ امتحان لیتی ہے، تربیت کے راستے میں کھائیاں، کھڑ، رکاوٹیں، اور تمام رکاوٹوں کو کراس کرو مادی حوالے سے۔ اب آئیں 317 صفحے پر جو بات آئی ہے، یہ 4 مدارج ہیں شیطان کے صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ڈیویٹ کرنے۔ اب اس کی ایک اور میتھڈالوجی یا اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہمارے سامنے آتی ہے۔ 317 صفحہ آیت نمبر 39۔ کہا شیطان نے رب بما اغویتن، یہ ہوئی الفاظ ہیں جو وہاں سے، کہ آپ نے مجھے چونکہ گمراہ کیا ہے، ہلاک کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، لہذا وہاں اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے صراط مستقیم پر دھرنا مار کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو دھرنا مار کر بیٹھ جانا جو ہوتا ہے، لازم ڈاکو کھلم کھلا آ جائے تو بعض کھلم کھلا مقابلہ کرنے والے وہ پھر داؤ چلتا نہیں ہے۔ یہاں اس نے حکمت عملی تبدیل کر دی۔ کیا کہا اس نے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمینی تقاضے جو ہے نا، زمین لَأُزَيِّنَنَّ، خوبصورت سے خوبصورت کروں گا میں ان کے لیے، کہاں؟ فی الارض، زمین سے مراد کیا ہے؟ الفوڈنس، یعنی انسان کا جو سفلی پہلو ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کے اندر جو قوابیت ہے، تین ہے، یعنی اس کا جو حیوانی پہلو ہے، تو میں حیوانی پہلو کو اتنا خوشنما کروں گا، تو اس کے اندر کشش جاذبیت پیدا کروں گا۔ تو آگے فرمایا اس نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہاں تک میرے بس میں ہوگا ضرور بضرور سب کو میں اغوا کروں۔ تو سب سے بڑا اغوا جو ہے اس کا محترم وہ شیطان ہے، اور اغوا کہاں سے کرنا چاہتا ہے؟ صراط مستقیم۔ لیکن ایک اگلی بات جو پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے کہلائی وہ کیا تھی؟ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ میں بے بس ہوں تیرے ان بندوں کے سامنے، میں گمراہ کروں گا، کامیاب ہوں گا، اغوا کروں گا، لیکن تیرے وہ بندے، الا مگر عبادت تیرے وہ بندے، منہم المخلصین، کہ جو خالص اپنے آپ کو کر لیں گے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری ذات کے لیے، ان کے اوپر میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ یعنی صراط المستقیم میں 4 مراحل تو وہ تھے، راستے میں رکاوٹیں، اور ان سب کے اوپر زمین کو مزین کرنے کا شیطانی حربہ۔ اب اس کے ساتھ لاؤ لشکر، آرمیز، یعنی اس کے لیے آرمیز، اسٹینڈنگ آرمیز، لاؤ لشکر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، صحافت، یہ
کیسے آئے گی؟ اس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ بنی اسرائیل یہ 347 صفحہ 347 صفحہ 64 آیت وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلٍ وَرَجِلٍ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ، یہ وَاسْتَفْزِزْ جو ہے استفزا یستفز ہو، کسی چیز کو پاؤں سے اٹھانا، یعنی پاؤں کے اندر سے، جس طرح ہم کہتے ہیں پاؤں سے زمین نکال دینا، یعنی پاؤں میں سکت نہ رہے، جان نہ رہے، چلنے پھرنے کا اس میں وہ دم ہم نہ رہے، تو فرمایا وَاسْتَفْزِزْ بے دل تو پاس مار دے، من استطاعت جس کے اوپر تیرا بس چلے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی تیرا بس چلتا ہے اور اس بس میں وہ تجھ سے قائل ہو کر تیرے راستے پر چل رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کس طرح تو بس کر سکتا ہے؟ فرمایا پہلی بات کیا فرمائی رکھتا ہے محترم؟ بے صوت، اپنی آواز کے۔ اب آواز جو ہے یہ موسیقی غنا، یعنی وہ شیطانی گانے، یعنی جو ہمارے جو فطری جذبات ہیں، جو ہمارے اینیمل سینٹیمنٹس ہیں، ان کو جو مشتعل کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو شاعر، ادیب، خطیب اور سوار ہیں، تو پہلا مسئلہ کیا فرمایا کہ اپنی آواز کے ذریعے، اب اس آواز میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا، وہ جو شیطان کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتا ہے، سازگار کرتا ہے، وقف کرتا ہے، تو ٹیلی ویژن ہو گیا، ریڈیو ہو گیا، صحافت ہو گئی، شیطانی آواز، رحمانی آوازوں سے جو ٹکرانے والی۔ تو گویا کہ 1400 سال پہلے کی جو محترم پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو بیان فرمایا ہے وہ آواز، وائس، آواز، گویا الیکٹرانک میڈیا۔ آواز ایسی چیزیں رکھتا ہے محترم جو زمانی اور مکانی حدود کو کراس کر جاتی ہے۔ لشکر بھی آپ کے وعدہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ باؤنڈریز ہم نے ایسی بنا دی ہیں کہ آپ کا لشکر، آپ کا مال، آپ کی حشمت، قوت، طاقت حدود میں مقید ہو جاتی ہے، لیکن آواز ایسی چیز ہے مقید ہی نہیں ہو۔ یعنی ایک آپ ثقافتی الفاظ جسے کہتے ہیں، ایک ڈرامہ، نہیں ڈرامے پر ایک سین، اور پوری دنیا میں، اور آپ تو انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں سے کیا دوسرے آواز ہی تبدیل ہو رہی ہے۔ تو پہلا حملہ کیا فرمایا؟ بے صوت، ثقافتی ہم، کلچر، یلغا، آواز، موسیقی، ڈرامہ، گانا، شاعری، کہ جو رحمانی مقاصد سے یہ ساری آواز۔ اور آگے فرمایا وہ اجلب علیہم بخیر، اور بلا شبہ الٹا لے، جالبہ کا معنی الٹا دے، اور الٹا لے اگر تو الٹا سکتا ہے ان بندوں کو، اس طرح بخیر، اپنے پیادہ سواروں کے ذریعے۔ پیادہ سوار بھی لوگ کارڈوترم اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے اندر ایک دوسری بات ہے، وہ ہے خیل سے، خیل تخیل، خالہ تخیل، یعنی امیجنیشن، یعنی امیجنیٹو پاور۔ تو جتنی تیرے اندر امیجنیٹو پاور ہو سکتی ہیں، ناولس، امیجنری، یعنی جس کا کوئی واقعاتی نہیں ہے، تو بارہ پیادوں کے ذریعے، پیادہ قوتوں کے ذریعے، تخیل اور تخیلاتی قوتوں کے ذریعے، اور آگے کا وہ غجل اور سواب،
اب وہ گھوڑ سوار ہو، ٹینک سوار ہو، توپ و تفن سے مسلح ہو، تو یعنی جتنی بھی تیرے پاس آرمی فوج افواج، ہاں جی، اور اسی طرح مین پاور، اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا، اور آگے فرمایا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور حصے دار بن جا تو ان کے اموال میں، یعنی وہ تمام اموال کی جس میں ہم احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس میں ہمارا کردار مشرکانہ ہو جائے، یعنی شرک صرف علم میں نہیں اور عمل بھی شرک ہے، ہر وہ یعنی عمل جو ہم احکام الہیہ سے ہٹ کا اس کی خلاف ورزی میں کرتے ہیں وہ عمل ہمارا مشرکانہ عمل ہوتا ہے، یہ شرک عملی ہے، شرک عملی۔ تو مشرکانہ اعمال کروا تو ان سے کتنے اموال اکنامکس، اب سود کا پورا نظام اور یہ بٹائی اور ابسینٹی لاس، یہ جتنا ہے کہ اس میں انسان کی جدوجہد انوالو نہیں ہے، یہ صرف پیسے کا کھیل ہے، تو جتنا بھی اس میں کیا ہے اموال کے اندر تو ان کو مشرک بنا، والاولاد، اور اولاد کے اندر مشرکانہ رجحانات۔ اب جب ہم اپنے بچوں کو رفتہ محترم مشن اسکول میں بھیجتے ہیں اور مشن اسکول والے اسے کیا کچھ پڑھاتے ہیں اور مشن اسکول کو چھوڑ رہے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو کالجوں میں بھیجیں گے اور وہاں یونیورسٹیوں میں بھیجیں گے اور وہاں وہ ڈارون کو جا کر پڑھیں گے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء، یہ انسان بندر سے ارتقاء پذیر ہوا ہے، فرائڈ کو پڑھے گا کہ مذہب سیکس کے سوا کچھ نہیں ہے، سیکسول پرورشن ہے، نفسیات، تحلیل نفسی جسے کہتے ہیں، ایڈلر کو پڑھے گا، یونگ کو پڑھے گا، معیشت میں جب کارل مارکس، آدم سمیت ریکارڈو، فزکس اور کیمسٹری اور بیولوجی میں کہیں اللہ کا نام ہی نہیں آتا، تو اگر وہ بانی نہیں ہوگا تو ان کی فلم کو لازمن ہو جائے گا، کوئی اس کا دین کے بارے میں، یعنی آخر کا سیکولرزم ہو، سنویت، سیکولرزم، الہاد، دہریت، اور آگے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، فرمایا کہ شیطان ان کو اموال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے اور ڈراموں و افسانوں میں جو کچھ بتاتا ہے وہ سوائے غرور کے کچھ نہیں، جس پہ ہم نے ڈسیپشن کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں۔ اور آگے شاہ محترم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا کہ یہ شیطان کے سامنے میرے بندے انسان بے بس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان مجبور کر سکتا ہے، نہیں، شیطان کا کوئی بس نہیں ہے، شیطان صرف آپ کو ایک چکمہ دیتا ہے، ایک گانا پھوسی کرتا ہے، اور اس میں بھی آپ قرآن سے دیکھیں گے انیشیٹو انسان کرتا ہے، انیشیٹو شیطان نہیں لے سکتا، ہاں وہ تیار بیٹھا ہے کہ آپ فیصلہ کریں تو اس فیصلے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے، تو ان عبادی میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر کچھ تیرا اختیار نہیں ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب یعنی اللہ اس کے جو بن کر رہنا چاہیں ان کا کارساز ہے، ان کی کفالت کرے گا، رہنمائی کرے گا، ان کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس میں رفقان محترم ذرا پچھلی سورہ جو ہے اس کو بھی دیکھیں، سورۃ النحل، یہ 334 صفحہ، 334 صفحہ، آیت نمبر 99، نیچے سے 334 صفحہ دوسری سطر کا آخری ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بلا شبہ اس شیطان کا کچھ یعنی کنٹرول، یعنی طاقت، یعنی اس کا غلبہ نہیں ہے علی الذین آمنوا، جو مومن ہونا چاہیں، سلامتی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں، امن امان میں آنا چاہیں، تو شیطان میں طاقت نہیں ہے تو ان کو روک، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور ان پر کہ جو اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لیں، کارساز بنا لیں، حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیں، جو اپنے مالک سے وابستہ ہونا چاہیں، شیطان کی کیا وجہ کہ وہ ان کو بدراہ کر سکے؟ آگے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، فرمایا کہ شیطان کا بس صرف ان پر چلتا ہے، شیطان کا بس صرف ان پر چلتا ہے الذین یتولونہ، جو شیطان کو، شیطانی مشن کو، پروگرام کو اپنا والی و وارث بنا لے، یتولونہ، جو اس کو والی و وارث اپنا بنا لے، انہی کو وہ بدلا کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس کا محترم والذین هم بہ مشرکون، اور جو شیطان کے غلام ہو کر، اب یہاں شیطان کے حوالے سے شرک، تو شرک اعتقادی پر بھی شرک اعتقادی پر بھی رفتہ محترم تقاریر ہیں، کیسٹیں ہیں، لیکن یہ توحید کے مقابلے میں شرک کے اندر جو شیطان کے حوالے سے جو شرک آتا ہے، انسانی نفسیات میں، انسانی علوم میں، انسانی ارادوں میں، اس پر بحث قرآن کے حوالے سے اگر کی جائے تو بالکل ایک نیا موضوع ہے۔ فرمایا وہ بہی مشرکون، جو اس کے حوالے سے مشرک ہوتے ہیں، شیطان کے حوالے سے۔ اب اس کا ایک اور گوشہ دیکھیں رفتہ محترم عجیب، سورہ ابراہیم، شیطان کا ایک اعتراض قیامت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، صفحہ 310، صفحہ 310 آیت 21-22، 21-22، وَبَرَزُوا، چوتھی سطح اوپر سے نیچے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، ابھر کر سامنے آ جائیں گے سب کے ساتھ قیامت کے دن، سب کے ساتھ نمایاں ہوتا، ہاں جی، بڑے میدان۔ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو ایک سٹیج وہ ہوگی کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، کمزور، مستضعفین، محرومین، یا جن کو کہ کمزور بنا دیا گیا تھا، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان سے کہیں گے کہ جو جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، یعنی محکومین اپنے حاکموں سے کہیں گے، وڈیروں سے کہیں گے، لارڈ سے کہیں گے، آقاؤں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بلا شبہ تھے ہم تمہارے محکوم، تمہارے ماتحت تھے، تمہارے فرما بردار تھے، تمہاری اطاعت و بندگی کرتے تھے۔ فَحَالْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، بس آج کیا تم ہمارے لیے اللہ کے اس عذاب سے بچا سکنے میں کسی بھی درجے میں کوئی ہمارے لیے مددگار بن سکتے ہو؟ کیا ہو تم ہمارے کسی کام آنے والے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابل میں شاید تھوڑا سا بھی، کوئی یہ عذاب جو ہے اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی تم سے امداد ہمیں مل سکتی ہے؟ والو، تو آگے سے وہ اپنا عقیدہ یوں، وہی شیطانی ذریت ہے، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، او دنیا میں اللہ نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم اب تمہاری کیا کچھ کام نہیں آ سکتے، سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا، کہ ہم جزا فضا کریں، بے صبرے ہوں، چیخیں چلائیں، ہم صبرنا یا ہمت سے جھیل جائیں سب کچھ کو، مولانا من محیص،
آج تو بھائی اس عذاب سے ہم تو خود مبتلا ہیں، بچائیں گے کیا تمہیں؟ کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ چھوٹے اور بڑے اپنے امام کے پاس جائیں۔ امام کون ہے؟ شیطان۔ اب شیطان سے وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا کہ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، جزا اصلاح ہو گئی، تو اس وقت وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کیا لوگوں بلا شبہ جو وعدے کیے تھے تم سے اللہ نے، وہ وعدے کیے تھے حق کے، سچے پکے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ وعدے تو میں نے کیے لیکن وہ سارے جھوٹے وعدے تھے، میرا کام ہی وعدہ خلافی ہے، تو جو وعدے میں نے تمہیں کیے وہ سارے جھوٹے وعدے تھے، میں نے وعدہ خلافیاں کی تو اسے، اور آپ کہو گے یہ کہ میں نے تمہیں بے بس کر دیا، تو میں نے کوئی بے بس نہیں کیا۔ وہ کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہ تھا میرا تمہارے اوپر کوئی اقتدار، براہ راست میری نہ کوئی حکومت تھی، نہ میری کوئی فوج تھی، نہ براہ راست میرے پاس کوئی ڈنڈا تھا، نہ تھا میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول، کوئی حکم، کوئی قوت و طاقت میرے پاس کیا تھی؟ ہاں میرے پاس ایک بات تھی، وہ کیا؟ اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، ہاں میرا کام تھا نعرہ لگا، سلوگن، خوشنما آوازیں، امیدیں، نعرے، تو نعرے لگانے کا دعوتکم، میں بس تمہیں بلاوا دیتا تھا، دعوت دیتا تھا، پکارتا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور میری پکار پر لبیک کہنے کے لیے تم پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے تھے، تم فوراً لبیک کہتے تھے۔ فَلَا تُلُومُونِي، بس انصاف کرو، بس نہ ملامت کرو تم مجھے، نہ ملامت کرو تم مجھے، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے نفسوں کو کرو، اپنے نفسوں کو کرو۔ نفس امارہ تمہارا جو ہے وہ اصل بنیاد ہے۔ نفس کے تین یعنی مراحل یا سٹیجز ہیں، پہلا امارہ، دوسرا لوامہ، اور تیسرا مطمئنہ۔ تو نفس امارہ جو ہمیشہ ہر وقت سو کا، فحشاء کا حکم دیتا ہے، وہ سٹیج، تو فَلَا تُلُومُونِی، مت ملامت کرو تم مجھے، بلکہ ملامت کرو تم اپنے آپ کو، اور نہیں ہوں میں تمہارا، وما انا، نہیں ہوں میں بمصرخکم، تمہیں بچانے والا، تمہاری پکار کو سن کر اس پر کوئی رسپانس دینے والا، نجات دینے والا، اور نہ تم مجھے کوئی مدد دے سکتے ہو، نجات کا راستہ میرے لیے کھول سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا، وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں آج، انی کفر، اور میں انکار کرتا ہوں کس بات کا؟ بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے شریک بنایا اللہ، یعنی ایک طرف اللہ کے احکام، اس کے وعدے اور وعیدیں، اور دوسری طرف میرے چھلاوے۔ تو میرے چھلاؤں میں آنے کا معنی یہ ہے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اللہ کا، تو آج میں اس کا انکار کرتا ہوں صریح طور پر، اور تم سب ہم ظالم ہیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس انجام بد میں ہم سب برابر کے شریک۔ اس کا ایک اور دلچسپ پہلو رفقائے محترم ہمارے سامنے جو ہم سے متعلق ہے تھوڑا سا، اس میں آتا ہے یہ 187 صفحہ، صفحہ، آیت
43-44 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ جنت والوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جنتی معاشرہ، جنتی افراد وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا، کینہ، حسد، رقابت، ریزرویشن مومن بھائیوں میں یہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ ان کے نیچے یعنی ان کے ماتحت ان کے مفاد کے لیے وہاں آبی وسائل ہوں گے، نہریں، دریا رواں دواں ہوں گے، اور وہ کہیں گے وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام خوبیاں، کمالات، تعریفیں اس ذات کے لیے الذی ہدانا لہذا، کہ جس نے ہمیں اس جنت کا مقام محمود تک پہنچنے کے لیے ہدایت و رہنمائی عطا، صراط مستقیم ہمیں بتایا، صراط مستقیم بتایا، سمجھایا، اس پر چلنے کی توفیق ہوئی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور نہ تھا ہمارے بس میں، ہمارے بس کا یہ روگ نہ تھا، اگر وہی عطا نہ ہوتی انسان کو تو انسان مجرد عقل محض سے اللہ تک، اس کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ تھا ہمارے لیے کہ ہم پہنچ سکتے منزل مقصود تک، مراد تک، الا یہ کہ اس اللہ ہی نے ہمیں منزل مراد کا یعنی وہی کی اساس پر وہ سارا نظام ہمیں عطا کیا۔ اسی کا آگے بیان ہے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور بلا شبہ آئے ہمارے پاس اللہ کے رسول، ہمارے رب کے رسول آئے اور ہمارے پاس وہ حق لے کر آئے، اس حق پر ہم چلے اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آگے آج کا رفتہ محترم چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن کرسچینٹی اور جودائزم اور مذاہب کی جو اپروچ ہے کہ انسان کو جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، گریس سے ملے گی، انسان کے عمل کا کوئی عمل دخلوان نہیں ہوگا۔ اس کنسیپٹ میں رفتہ محترم شریعت کا، لا کا، قانون کا، وحی کا، دین کا گویا کہ سارا نظام ہی الٹ دیا۔ یعنی اگر عمل نہیں ہے، مجرد اللہ کا فضل ہے، گریس ہے، اس سے جنت ملے گی، تو عمل کا تو جذبہ محرکہ ہی ختم ہو گیا۔ یہاں سے پھر کرسچینٹی مسیحیت نے گریس آف آلمائٹی اللہ کے لیے اونلی سن پیش کیا، بیٹا، پھر بیٹے کا فدیہ، وہ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، رینسم دیا آپ کو چھڑانے کے لیے۔ بس جنت جو ہے وہ مسیح کے فدیے پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملے گی، عمل، قانون اور شریعت کے نتیجے میں نہیں ملے گی۔ قرآن نے پوری آیت کی رفتہ محترم آیت کے چھوٹے سے حصے میں اتنا بڑا بم بلاسٹ حقائق کا کہ قرآن کہتے ہیں وَنُودُوا، اور ان جنت والوں کو پکار کر، ندا دے کر کہہ دیا جائے گا ان تلکم الجنہ، کہ وہ جنت جس کے آج تم وارث بنائے گئے ہو، ورثتموہا، کہ جو جنت تمہیں آج الاٹ کی جا رہی ہے، وراثت کے طور پر مل رہی ہے، تو یہ کیوں مل رہی ہے اس کا ہوتا؟ کیا مجرد اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل تو ہو گیا وحی کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ اب اس وحی کو، رسالت کو، قرآن کو، گائیڈنس کو عمل میں لانے کے لیے آپ کا اور میرا عمل درکار ہے۔ کیا فرمایا؟ اورثتموہا، وارث بنائے گئے ہو تم اس جنت کے، کس بنیاد پر رفتہ محترم؟ بما کنتم تعملون، یہ جنت خیرات کے طور پر ہم تمہیں نہیں دے رہے، بما کنتم تعملون، یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا کہ جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی جنت جنتی اعمال کا نتیجہ ہے، جنت والے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی۔ تو یہ جنتی اعمال
صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اعمال کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروگرام دیا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آیت 44 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور بلائیں گے، سلام کریں گے جنت والے جہنم والوں سے، ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، کہ بلا شبہ پا لیا ہم نے وہ سب کچھ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے ہمارے ساتھ، جو کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ان وعدوں کو ہم نے عملاً پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو جو کچھ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ قَالُوا نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے پورے ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا رفقان محترم؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اس دوران ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور اعلان یہ ہوگا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ بلا شبہ لعنت ہے، کامیابی سے معرومی ہے ظالموں کے لیے۔ اور ظالم کون ہوتے ہیں رفقان محترم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون۔ ظالم جن کو قرآن کہتا ہے وہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے والے اور روکنے والے۔ اور اللہ کا راستہ آج سوائے قرآن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اللہ کے راستے یعنی قرآن کے راستے سے رکنا اور قرآن کے راستے سے روکنا۔ اور آگے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور قرآن میں کجیاں، کمیاں، شارٹ کمنگز یہ تلاش کرنا، یہ ظالموں کی پہچان۔ وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہیں سلمان رشدی کی طرح نقائص، کمزوریاں دین اسلام میں، اس میں فلاں مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر ہم چلیں گے تو فلاں چیز نہیں ہوگی، فلاں چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور حقیقتاً ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں رفقان محترم، ان کا درمیان میں ایک مقام چھوڑ رہا ہوں، آیت نمبر 50، آیت نمبر 50 نیچے سے تیسری سطر، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے جہنم والے جنت والوں سے، ان کو پکاریں گے اور یوں کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء، کہ پیاس سے نڈال ہو گئے، دو تم ہمیں کچھ فیض پہنچاؤ، ہمارے اوپر کچھ فیض کرو، فیضان نظر، ہماری اوپر بھی کچھ نظر التفات ہو، ہماری طرف بھی کچھ پانی ہی دے دو، من الماء، کچھ پانی ہی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا پانی کے علاوہ جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کوئی حصہ ہمیں بھی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وہ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ حرام قرار دے چکا ہے جنت کی ہر نعمت کو کافروں کے لیے۔ اور کافر کون ہوتے ہیں رفقان محترم؟ کافر کے لیے یہ نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہو، رسول کا انکار کرتا ہو۔ قرآن نے کہا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، دین کی بالادستی کو اگر ہم قائم نہ کریں علم اور عمل میں، اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں، حکومت، تو یہ بھی عدو قرآن کفر ہے۔ کافر کون ہے رفقان محترم؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو
کیا بنا لیا رفقا محترم؟ لہوم و لعب، دل بہلانے کی چیز، دل بہلانے کی چیز۔ لہب یا جس طرح کی بٹیر بازی ہے، کبوتر بازی ہے، پہلوانوں کا مقابلہ دیکھنا ہے، تو دین کو مشغلے کے طور پر، کیونکہ دین کو جب قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے گی تو لازم ہے کہ مخالفت ہو، مزاحمت ہو، جدوجہد ہو باطل کی طرف سے، تو اس وقت پہ زاویہ نشینی تو نہیں چلے گی۔ تو جنہوں نے دین کو صرف پلیئر سی کرنے کے لیے، اور آگے فرمایا واللعب، اور کھلاڑیوں کی نفسیات، مار دھار کی نفسیات، اور آج جو رفتار محترم کھلاڑی بھی وہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر رہے جو دیندار کر رہے ہیں، نسلوں پر دین کے نام پر چڑھائیاں کرنا، یہ فلاں کی سپاہ، یہ فلاں کی سپاہ، تو اکھاڑیوں کی، کھلاڑیوں کی نفسیات کے اندر بھی یعنی ایسا مقابلہ جس میں خوشگواری ہو، سازگاری ہو، برداشت ہو، تحمل ہو۔ لیکن دین جب لائق کے مقام پر آتا ہے، دیندار جب کھلاڑی بنتے ہیں تو کھیل کے بھی تمام اور اصول پامال کرتے ہیں، یہ کفر۔ اور آگے فرمایا رفقا محترم وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نام دین کا لیں گے اور سر سے پاؤں تک دنیا میں ڈوبے، یعنی دین کا نام لیں گے اور ساری زندگی دنیا میں، یعنی پڑھانا قرآن کے نام پر، یعنی بڑے بڑے ادارے، تو نام دین کا، مدرسے کا، اور مقصود کیا ہوگا؟ الحیات الدنیا، کہ حیات دنیا کی زینتیں، روایتیں، چاہتیں، ڈیمانڈز وہ پوری ہوتی چلی جائیں۔ تو دین کے نام پر سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں دنیا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، فرمایا کہ دین کے نام پر کھڑا ہونے والا دنیا میں کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ فرمایا پس وجہ یہ ہے کہ بھلا دیا انہوں نے اس بات کو کہ مر کر رب کے حضور میں پیش ہونا، رب کی پیشی یاد اور رفقا محترم، اور پھر دین کو ذریعہ بنائے دنیا کے کمانے کا، ناممکن۔ تو فرمایا وہ جس طرح دنیا میں انہوں نے ہم سے ملاقات کرنے کو بھلا دیا، آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے، پسے کوئی ڈال دیں گے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا رفقا محترم وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل سے انکار کے سوا کوئی رویہ ان کے پاس نہ۔ اور آگے ایک بات آ رہی ہے رفقا محترم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ مسلمانوں کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر نہیں ہے، یعنی نام کافروں کا لیے اور خصائص خصوصیات عامت الناس قائدین کی ہیں، مذہبی پیشواؤں کی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، حالانکہ ہم نے عطا کی تھی ان کو کتاب، لائے تھے ہم ان کے پاس، پیش کی تھی ہم نے ان کے پاس کتاب۔ کیسی گران قدر کتاب رفقا محترم؟ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اس میں ہم نے اپنا علم فیصلہ کن انداز میں اپنا علم بیان کیا، اللہ کا علم، اور وہ بھی فیصلہ کن شان کے ساتھ۔ تو جس کتاب میں اللہ کا علم آیا، اللہ کے فیصلے آئے، تو اللہ کے علم اور فیصلوں کا ترجمان قرآن، اور وہ ذریعہ بنا لیا انہوں نے حیات دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے کا۔ فرمایا یہ کتاب تو
ان کو سب کچھ عطا کرنے کے لیے تھی، یہ کہاں گرے؟ اور بلا شبہ اس میں مکمل رہنمائی تھی، مکمل رحمت تھی اس قوم کے لیے جو عمل میں آنا چاہے۔ اور اس طرح قومیں رفقان محترم جو گرتی ہیں تو ان کا جو حال ہوتا ہے اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ کر آج کا یہ بیان ختم کرتا ہوں۔ اور اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے کہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنے لیے اللہ کی ہدایت کو اپنا ترجمان بنائیں۔ سورہ الاعراف جو ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 175 اور 176، صراط المستقیم کو جس کا ترجمان قرآن ہے چھوڑنے سے کہاں گرتا ہے انسان، اس کی ایک تاریخی مثال آیت 208 صفحہ، آیت 175 اور 76 صرف ترجمہ کر سکیں گے رفقان محترم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے سامنے لاؤ، ان کے مسئلے کا حل ہے، ان کے سامنے لاؤ نابا الذی، ان کی مثال اس فرد، ادارے، گروہ، امت کی، یہ الذی مفرد ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ جماعت کی بات ہوگی، اس امت، گروہ اور جماعت کی بات، آتیناہ آیاتنا، کہ اس امت کو، گروہ کو، اسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، اپنا قرآن عطا کیا، فرقان عطا کیا، آخری دین کا امین، محافظ اور وارث بنایا۔ انہوں نے کیا کیا رفقان محترم؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کہتے ہیں سانپ کا کینچی تبدیل کرنا۔ انہوں نے اپنی پوری کینچی تبدیل کر دی، نظام معیشت، معاشرت، سیاست، نظام تعلیم، کل کا کل جو ہے وہ وہی کی بنیاد کو چھوڑ کر، ہاں جی، یورپ کا سیکولرزم جو ہے، الہاد، تحریت، مشن، تو انسلاخ کیا ہے؟ پوری کینچی تبدیل کر لی انہوں نے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، دیکھیے شیطان پہلے نہیں آیا، فرمایا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے، دین سے رہنمائی نہیں لینی، تو اپنا ٹوٹل سسٹم اپوزٹ چلا لیا، تو پھر شیطان ان کے پیچھے پیچھے آ گیا، یعنی پیچھے سے مددگار کے طور پر آ گیا، فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور رہی سے کمی اس نے پوری کر دی، ہلاکت کے گڑھے میں جا گرایا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اسے نیچے نہ گرنے دے، یہ بلند سے بلند تاری رہتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، وہ جبروں میں کارن آپ کو یا مجھے اسلام کے، قرآن کے راستے پر نہیں رکھنا چاہتا۔ اور آگے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ انسان قرآن کو، اسلام کو چھوڑ کر کیا ہو گیا؟ اخلد الى الارض، روٹیڈنس، زمین اور زمینی تقاضے، مٹی، یعنی جنم بھومی، دھرتی، زمین، سن آف دا سوائل، زمین، ہاں جی، ہم کیا ہیں؟ سندھی ہیں، ہم پنجابی، ہم پختون ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم سرائکی، ہم فلاں ہیں، تو زمینی تقاضے، زمینی پہچان، اس کو انہوں نے اپنے لیے لازم قرار دے دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پھر ہر فرد، ہر گروہ اپنی خواہشات کا بندہ بن گیا، ہر ایک کی خواہشات دوسرے سے ٹکرا رہی۔ پھر نوبت کہاں پہنچی رفقان محترم؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا پھر ان کے اندر وہ کیفیت آ گئی جو کتوں میں ہوتی ہے۔ کتے کا کام ہے بھونکنا، کوئی کتا دوسرے کتے کو اپنی جوب میں داخل نہیں ہونے دیتا، برداشت نہیں کرتا۔ کوئی بوٹی کیا ہڈی بھی کھا رہا ہو تو دوسرا چڑھائی کرتا ہے، یعنی ہیرس، لالچ، مفاد پرستی، کتوں کی طرح۔ کس طرح؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کتے کو جھڑکی دو یا پیار سے،
دونوں حالتوں میں اس کی راڑ ٹپکتی ہے، یعنی ہرس اور لالچ نہ بیٹھنے کی صورت میں ختم ہوتا ہے، نیند و تاب، جدوجہد و تاب، بیٹھنے و تاب، ہرس اور لالچ، راڑ ٹپکنا وہ لازم ہے۔ اور آگے دیکھ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کسی خاص قوم کی بات ہو رہی ہے، ذالک مثل القوم، نہ ایک فرد کی بات ہو رہی ہے جس طرح بعضوں نے بالغ نے بہت پر اس کو فٹ کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک مثل، یہ تو ایک مثالی بات ہے، یہ تو ایک مثال کے ذریعے تمہیں ہم حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ مثال کس قوم کی ہے؟ القوم، اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے تکذیب کی ہے ہماری آیتوں کی، فاقصص القصص، یہ حقیقت ان کے سامنے بیان کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تفکر کریں۔ اور توازن کو توڑ دیتی ہے مثال اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ انفسہم یظلمون، اور وہ سوائے اس کے کہ اپنی جان پر، اپنے بھائی بندوں پر، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے دین کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے رفتار محترم کہ الصراط المستقیم عبودیت رب کا راستہ ہے، جس کا ترجمان قرآن ہے، اور اس قرآن کے راستے پر شیطان بیٹھا ہے، اور شیطان نے 4 یعنی حوالوں سے حملہ کرتا ہے، اور پھر وہ تزیین فی الارض، اور پھر ارتھ روٹینس، اور یہ ساری چیزیں اس کا جو معالجہ ہے، علاج رفتار محترم، وہ 6:153 ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ اس کا علاج بتایا کہ قرآن کے راستے کو اپنا راستہ بناؤ اور فرقہ وارانہ رجحانات اور ذہنیتیں ختم کرو۔ لیکن یہ کتاب اللہ کو ہم کیسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لا سکتے ہیں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال کیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اتوار کا درس صراط مستقیم کے اس پہلو پر کہ ہم صراط مستقیم پر کیسے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز 1.5 گھنٹے کا وہ درس ہوگا، اور وہ صراط مستقیم کے تمام مباحث کے لیے تکمیلی ہوگا۔ اس کے بعد ہم صراط الذین انعمت علیہم، نعمتیں کیا ہیں، منمل جماعت کون ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پہ اس کے بعد گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔